अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। हम सब भी ठीक हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। सॉरी जी, कल वीडियो नहीं बना सकी मैं थर्सडे को। मुझे माइग्रेन शुरू हुई है कल की, तो बस बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। अभी भी है, लेकिन मैंने कहा ज़रूर मुझे आज एफ़र्ट करना चाहिए बच्चों के साथ। तो ये है इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम। इब्राहिम बस कोई इतने हैप्पी मूड में नहीं है आज। रीज़न मुझे नहीं अभी समझ आ रही, क्योंकि ये वैसे भी नाश्ता लेट ही करता है। तो बस अब इसके लिए मैं कुछ बनाऊंगी इसका फेवरेट। तो ये रही हुरैन। हुरैन अस्सलाम वालेकुम हुरैन। तो हुरैन ने मेरे साथ नाश्ता कर लिया था, हम दोनों ने चाय टोस्ट खाया है। इसको अच्छा लगता है चाय टोस्ट मेरे साथ खाना ना, तो इसने माशाल्लाह खा लिया। तो ये आज हमारा बाहर का मौसम है ब्रेडफर्ड का, यूके ब्रेडफर्ड। और बस बारिश लगी हुई है आज यहाँ पे, काफ़ी बारिश लगी हुई है, अभी रुकी है। तो मौसम स्टिल गर्मी है, मौसम कोई ठंड में फ़र्क नहीं पड़ा, मौसम स्टिल गर्म ही है। तो चलें जी, आज का दिन शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आज जुम्मा है, बस जुम्मे की तैयारी करेंगे। आज हम शायद बाहर खाना खाएं या फिर टेक अवे करें, कुछ ऐसा करेंगे। तो बाकी आज मैं डेफ़िनेटली बच्चों को शावर वगैरह दे के फ़्रेश करके, तो आज फिर हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं हुरैन का वापस फिर से। और उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो चैनल को देखते हैं, इवन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया लेकिन वो फिर भी देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोज़ को प्लीज़। इसी तरह मेरी हिम्मत बढ़ेगी और से वीडियो बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह, ताकि मेरे में वो जो सोशल मीडिया का कॉन्फिडेंस है वो ज़रा आ जाए। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि मैं इतनी सोशल मीडिया पर्सन नहीं हूँ, ना मुझे वो एडिटिंग का कोई इतने टूल्स का पता है ना कुछ। तो बस जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि जिस टॉपिक को मैंने शुरू किया है वो मैं टॉपिक उसको कैरी ऑन करती रहूँ इंशाल्लाह जब तक मैं कर सकती हूँ। तो बाकी आप सब भी, पाकिस्तान में तो जुम्मा हो गया, नमाज हो गई है, उम्मीद करती हूँ आप सब ने दुआओं में याद रखा होगा। और अभी यूके में तो जुम्मे का टाइम होने वाला है, अभी यहाँ पे 10:40 हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे 1:30 बजे जुम्मे और 1-2:30 बजे होता है। ये देखें अब इब्राहिम अपनी एक अगली मस्ती करने लगा, बहुत मस्ती करता है ये मेरा बच्चा, बहुत मस्ती करता है। इसने बेसिकली यहाँ से लगानी है छलांग, पता नहीं लगाता है क्या करेगा। चलें जी, शुरू करते हैं वीडियो को इंशाल्लाह। तो फिर अल्लाह खैर करे, फिर आगे जंप, यस जंप, उसने लगा लिया जंप। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से इंशाल्लाह, फिर देखते हैं आगे आज क्या दिन होता है। हाँ जी, वेलकम बैक जी। ये है इब्राहिम, और इब्राहिम इधर अपनी जिग्सो के साथ बस हुआ हुआ क्रेज़ी। और ये बेसिकली जिग्सो को अपनी फ़िंगर पे सेट करके मम्मी फिंगर डैडी फिंगर इस तरह करके प्ले कर रहा है। तो मैं बस अभी नमाज़ पढ़ के फ्री हुई थी, सब कामों से फ्री, तो मैंने कहा चलें वीडियो को कैरी ऑन करते हैं इंशाल्लाह। तो मैं बच्चों को नीचे लेके जाती हूँ, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये हुरैन का फेवरेट है, फेवरेट नशीद हूर की चल रही है। और ये हूर है, आज हूर ने ये वाला ड्रेस माशाल्लाह पहना हुआ है। You're looking beautiful, you're looking beautiful माशाल्लाह। ये हुरैन को बहुत पसंद है नशीद, मिश्री की ना, मिश्री साहब की बहुत शौक से सुनती है। तो वो बैठा हुआ है इब्राहिम, बस अपने लगा हुआ है प्ले करने। मैंने हुरैन की काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो एक मेन चीज़ तो मैं लाजमी बताना चाहूँगी, ख़ास तौर पे उन मम्मीज़ के लिए जिनके बेबीज़ अभी हो रहे हैं या बस होने वाले हैं इंशाल्लाह, उस टाइम के करीब है, उनका मदरहुड बिल्कुल नज़दीक है, जिनके बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं। हुरैन बाय बर्थ यानी कि नेचुरली अल्लाह पाक की तरफ से ही ये बच्ची कॉलिक थी, और ये इतनी कॉलिक थी ना कि मैं एज़ अ मदर मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन प्रॉबली आप लोगों को भी आइडिया नहीं होगा कि ये कितनी सवेयर किस्म की कॉलिक थी। ये इतनी सवेयर कॉलिक थी इब्राहिम जज्बात में आ गया। ए भी पढ़ रहे हो, ए भी सी पढ़ रहे हो।
تو ہورین اتنی ایکسٹریم کی کولک تھی کہ میں اس کو فرسٹ 6 منتھ تو ہاسپٹل لے کے بھاگتی ہوتی تھی. اس کو یعنی کہ بچے کہتے ہیں نا جی بیبی کو آپ نے فیڈ کرایا اب اس کو برف دلا دو, اب ایسے کر دو, بچے کو اس طرح کر دو, بچے کو آپ کروٹ دلا دو. یعنی کہ میں نے سب جو مجھے پتہ تھے کہ جو ہمارے گھر میں بھی ہوا کرتے تھے ٹوٹکے وغیرہ وہ سب میں کرتی تھی. پھر ادھر جو ہیلتھ وزٹر ہوتے ہیں, جو میڈ وائفس ہوتی ہیں, ان سب سے میں اس کے لیے ایڈوائز لیتی تھی, لیکن کوئی حربہ کام نہیں آتا تھا. اور ایون میں نے اس کی بوٹلز تک چینج کر دی تھی کیونکہ اس نے کاؤ گیٹ کا فارمولا پیا اور اس کو بوٹلز جو ہیں وہ کسی نے مجھے کہا کہ شاید اس کو بوٹل کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, حالانکہ میں نے ٹامی ٹپیز کی جو ہوتی ہیں وہ میں نے لیے تھے. مجھے بھی یاد نہیں آ رہا, مجھے بالکل یاد نہیں آ رہا اس کو کیا کہتے ہیں, اب ظاہر ہے اتنا عرصہ ہو گیا ہے, لیکن میں نے وہ بھی اس کی اینٹی کولک بوٹلز اس کے بوٹلز کے ساتھ جو اس کے اوپر کے ہوتے ہیں نا وہ میں نے لیے تھے اینٹی کولک بیبیز کے لیے, لیکن کچھ ورتھ نہیں کر رہا تھا. تو جب یہ تھی اراؤنڈ 4 منتھس کی تو میں گئی تھی کینیڈا اپنی سسٹر کو وزٹ کرنے. تو وہاں پہ میری سسٹر نے مجھے کہا کہ کینیڈا میں ابھی بھی, میں حیران ہوں, یہاں پہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا, لیکن کینیڈا میں ابھی بھی شیشے کے بوٹلز ملتے ہیں بچوں کے لیے, گلاس بوٹلز نا. میں دیکھ کے بہت حیران ہوئی. اور آپ یقین کریں کہ وہ میں نے اپنی بچی کو جب یوز کرنا شروع کیے نا تو اس کا کولک ہاف ختم ہو گیا ہوا تھا, ورنہ اس بچی کو بہت زیادہ کولک تھا. یہ اتنی کولک ہوتی تھی کہ یہ بالکل ایسے سفید ہو جاتی ہوتی تھی, درد کی شدت کی وجہ سے اکڑ جاتی ہوتی تھی. تو ایک دن میں نے جب ڈاکٹر سے پوچھا کہ میں ریئلی کنسرن ہوں, یہ کولک ہے کیا جو اتنی سی معصوم سی بچی اس طریقے سے, اللہ معاف کرے, اس کی حالت بدل جاتی ہے, کہ میں روتی ہوتی تھی کہ اس کو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے بچوں کو برف پھنس جاتا ہے, بچے دودھ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے, وامٹ کر دیتے ہیں, تھرو آؤٹ کر دیتے ہیں, یا بچوں کو ٹمی کرامپس آتے ہیں, یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, تو آپ اتنا بودر نہیں کرتے ہو. لیکن یہ بچی اتنی سویر ہو جاتی تھی کہ یہ اکڑ جاتی ہوتی تھی, اس کا سانس گم ہو جاتا ہوتا تھا, کچھ سمجھ نہیں آتی تھی مجھے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں. دیکھیں ابراہیم کیا کر رہا ہے, نو جینی, کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں نا. تو میرے پاس صرف یہی آپشن ہوتا تھا کہ میں اس کو ایمرجنسی میں لے کے چلی جاؤں. کر تو وہ بھی کچھ نہیں سکتے تھے, لیکن اپنی سیٹسفیکشن کے لیے میں اس کو لے کے چلی جاتی ہوتی تھی. تو ایک دن میں نے چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھا تھا, میں نے کہا میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں کہ کولک ہے کیا, یہ کیا تکلیف ہے جو بچے کو اس قدر تکلیف دیتی ہے, یہ کیا چیز کیا ہے یہ. تو تب اس نے مجھے کہا, ہنس کے کہتا ہے, مجھے آج بھی اس کے ورڈ یاد آتے ہیں, تو وہ کیا ہنس کے مجھے کہتا ہے, موم کہ تو ڈیفینیٹلی لائک نہیں کرے گی اگر ہم تجھے ڈسکرائب کریں گے کہ کولک ہے کیا. تو میں نے کہا نہیں, میں ڈیفینیٹلی جاننا چاہتی ہوں, کیونکہ میری بچی کی اگر ایسے حالت ہو جاتی ہے تو میں تو اس چیز کو ڈیفینیٹلی جاننا چاہوں گی. کیونکہ ڈے بائی ڈے, یعنی کہ آپ ہوتے ہیں نا کہ بچہ تھوڑا بڑا ہو رہا ہے, مہینے کا ہو گیا, 6 ویکس کا ہو گیا, پھر آگے ایج بڑھتی جاتی ہے, تو آپ کہتے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے اب ٹھیک ہوگا, اب ٹھیک ہوگا. میں نے کہا اس کا وہ کولک کے اٹیکس اسی طرح چل رہے ہیں. تو تب اس نے مجھے کہا کہ ابھی تک جو ہم اس چیز کا ڈسکور کر پائے ہیں کہ کولک ہے کیا, کولک کا اٹیک کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس کائنڈ آف فرسٹ کنٹریکشن پینس. آپ کی سوچ ہے, میں اتنی خوف زدہ ہوئی کہ اس وقت میں نے کہا اللہ پاک آپ کی شان ہے, بے شک ہر اچھا اور برا وقت آپ کے حکم سے آتا ہے, لیکن میں اتنی حیران ہوئی کہ سیریسلی جو بچے کولک سے سفر کرتے ہیں, جو بائی برتھ کولک ہوتے ہیں, کیا وہ اتنی شدت سے گزرتے ہیں. اور نو ونڈر جس طرح اس کی حالت ہو جاتی ہوتی تھی, ایسے اکڑ جاتی ہوتی تھی تکلیف سے, اس کی آنکھیں کھل جاتی ہوتی تھی ایسے کہ مجھے پتہ چلتا تھا کہ میری بچی پتہ نہیں کس تکلیف سے گزر رہی ہے, اس کو ہوا کیا ہے. لیکن خیر وہی کہتے ہیں نا, ماشاءاللہ جب بچے آپ کے پاس آ جاتے ہیں ماشاءاللہ وہ ہیلتھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ سب تکلیفیں بھولتے جاتے ہو. اس وقت کی وہ تکلیف تھی, وہ ایشو تھا, اب کچھ اور ایشو ہے, کچھ اور مسئلہ ہے. اب یہ کہ اب اور مسئلے ہیں, ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں یہ لوگ, اب اور وے میں چیزیں ایشو بن رہی ہیں. لیکن کہ اس کا کولک ایشو جو ہے نا وہ اراؤنڈ جب تک یہ 1 سال کی ہو گئی ہے نا, جب تک چلا تھا. لیکن میں آپ سب کو ایڈوائز کروں گی, اگر آپ لوگ اپنی بوٹلز کو چینج کر سکتے ہیں تو پلیز ان کو گلاس بوٹلز میں کریں. یہ کہ تھوڑی کیئر کرنی پڑتی ہے, لیکن یقین کریں وہ ورتھ کرتا ہے. اس سے میری بچی کا 50% جو ہے نا کولک ختم ہو گیا تھا. اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ گلاس بوٹلز ابھی بھی انڈیا پاکستان میں اویلیبل ہیں. اور میں جب پاکستان گئی تھی
تو تب میرے سے ٹوٹ گئی تھی. پتہ وہاں پہ فلور ہوتے ہیں تو یہاں پہ تو پھر بھی فلور پہ کوئی ایسی چیز گرے تو ایک دم نہیں ٹوٹتی انلیس کہ اگر وہ باریک گلاس ہو. تو وہاں پہ وہ میرے سے ٹوٹ گئی. اب میں بھی اور میرے ہسبینڈ بھی پریشان کہ اب ہم کیا کریں گے. تو میں نے ایسے ہی میرے ہسبینڈ کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ فارمیسی پہ جاؤ دیکھو تو صحیح کہ کوئی بوٹل اچھے والی مل جائے, کچھ تو مل جائے ہمیں اس کے لیے, کیونکہ تب یہ 7 months کی تھی میرے خیال سے, ہاں 7 months کی تھی. تو آپ یقین کریں کہ وہ جب فارمیسی پہ گئے تو وہاں سے مجھے فون کر کے اس کے بابا کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو یہ مل رہی ہے. پھر آپ یقین کریں میں نے ایک نہیں, میں نے 3 اٹھا لی. اس وقت 3 اس کے پاس اویلیبل تھی, میں نے تینوں اٹھا لی. کہ کینیڈا سے میں 4 لے کے آئی تھی, ایک ٹوٹ گئی اور ایک میری نیس ہوئی تھی ماشاءاللہ, جس کو آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے افرا, میں نے اس کو بھی دی تھی. تو پھر جب مجھے یہاں سے ملی میں نے اس کے لیے وہ ساری اٹھا لی. تو میں اتنی حیران ہوئی. تو آپ لوگوں کو یہ میسج آج دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو ممیز اس ٹائم پہ ہیں, اگر آپ لوگ ویسے بھی ظاہر آج کل کی بیزی لائف اتنی ہو گئی ہے کہ آپ بچے کو اس طرح فیڈ نہیں کر سکتے ہو, آپ کو بوٹل فیڈ دینا ہی پڑتا ہے. تو اگر آپ کو مل سکتا ہے ایزیلی تو آپ گلاس بوٹلز کا پلیز یوز کریں اپنے بچے کے لیے. آل اوور وہ ویسے بھی ہیلتھی ہے, وہ بہت ہیلتھی ہے, کیونکہ ظاہر اینڈ آف دی ڈے ہے تو وہ پلاسٹک ہی نا, پلاسٹک میٹیریل سے بنی ہے. چاہے وہ جتنی بھی اچھی میک اور برانڈ ہو جائے گی, ڈزنٹ ناٹ میٹر, لیکن اگر گلاس کا آپ یوز کر سکتے ہیں تو پلیز کیجئے. ایک تو اس کو اسٹیریلائز نہیں کرنا پڑتا, دوسرا اس کے اندر کوئی گریس کچھ نہیں رہتی, بس اس کی صفائی کا آپ ویسے ہی خیال رکھیں اور اس کو احتیاط سے یوز کریں. ظاہر آپ بچے کے ہاتھ میں, تو ویسے بھی بچے کے ہاتھ میں بوٹل نہیں دینی چاہیے جب تک بیبی اسٹیج پہ ہوتا ہے, کیونکہ بچے ناک میں کان میں کچھ بھی ایسا نقصان کر سکتے ہیں اپنا. تو میں آپ سب کو یہی ایڈوائز کروں گی کہ آپ لوگ پلیز اس چیز کا کیجیے. اگر آپ اوہ نو واٹس رانگ. ہاں جی, وہ ہورین کا تھوڑا سا موڈ کرینکی ہو گیا, اس کو کچن میں شیلف پہ ایز یوزول اپنی جگہ پہ بیٹھنا ہے. تو میں نے پھر ان دونوں کو گریپس دے دی ہیں. میں نے کہا چلیں ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے آج کولک کے ٹاپک پہ, تو میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں. تو باقی آئی ہوپ آپ لوگوں کے لیے یہ اچھا ایفرٹ ہوگا کہ میں نے آج آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کی ہے, اور میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو کروں گی ریکویسٹ کہ اگر آپ یہ ایفرٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے پلیز. اپنے بیبیز کو اگر آپ گلاس بوٹلز کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے. آل اوور ہیلتھی ہے, اس میں کوئی نقصان کوئی کچھ نہیں ہے. تو ہاں جی, میں ادھر ہورین کے پاس آ گئی تھی. تو باقی چلیں آپ لوگوں سے آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ ویڈیوز کو دیکھنے کا, لائک کرنے کا, اور اسٹل ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے اور لائک کیجئے ویڈیوز کو پلیز. تو باقی اگر مجھے اور بھی انشاءاللہ کل کوئی ایسی کولک ریلیٹڈ بات یاد آئی تو میں ڈیفینیٹلی شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. تو آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. کل تک کے لیے جی اللہ حافظ.